إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال تعالى في موضع آخر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوا الزيعة إن الله لا يضيع أهله رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تعریف اس رب کی جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ تعریف اس رب کی جس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے سمجھانے کے لیے رسولوں کو، نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تعریف اس رب کی جس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، سمجھایا۔ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین، جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کچھ نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ موجودہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ کے سامنے میں کہ حاضر ہوا ہوں۔ مسلمان اس وقت بڑی نا امیدی کا شکار ہے، بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ وقت اور حالات دن بدن بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں، چپے چپے پہ افراتفری کا ماحول ہے۔ جگہ جگہ پہ فساد، نفرتیں پھیلانے والے واقعات ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کہیں پر حادثے ہونے کو تیار ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان کے اندر مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، بڑے سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن حال ہی میں وقتی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفرتیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ انسان انسان کا دشمن ہو چلا ہے۔ کبھی دہلی کے اندر تو کبھی کشمیر کے اندر تو کبھی نینی تال کے اندر تو کبھی یو پی کے اندر تو کبھی الہ آباد کے اندر، جگہ جگہ پہ ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ایسے حالات میں، ایسے مصیبت کے وقت میں ان پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، ان پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ رب عظیم کا بڑا احسان ہے کہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا ایسے حالات میں، لیکن اللہ نے اس مصیبت سے بچا لیا۔ فرقہ پرست طاقتیں، نفرت پھیلانے والی طاقتیں ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی روزانہ نئی نئی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھی تدبیریں کرنے والا ہے۔ اگر یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارنے والا ہے، حالات کی اصلاح فرمانے والا ہے، وہ اصلاح فرما کے رہے گا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں،
اے اللہ کے ماننے والوں، اے اللہ کے چاہنے والوں، رب کے وعدے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا، اللہ رب العالمین کے وعدے تمہارے انتظار میں ہیں۔ تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، تم اللہ کے ہو تو صحیح، اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح۔ اللہ رب العالمین آج بھی تمہاری ویسی مدد کرنے کو تیار ہے، ویسے فرشتے بھیجنے کو تیار ہے جیسے اس نے اپنے نیک بندوں پر فرشتوں کا نزول کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد آسانی کا بھی آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آج بھی ان حالات کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، لیکن اس کا ایک قانون ہے، وہ قانون تم نے ابھی اپنایا نہیں ہے، اس قانون کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر سورہ نمبر 22 میں فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کر کے رہے گا، اللہ مومنوں کو بچا کے رہے گا۔ اب سوال یہ ہے آیت کریمہ کی روشنی میں، آج ایمان ہمارا کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھیے، آج ہم ایمان کے کون سے زینے پہ، کون سی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایمان کی وہ چاشنی ہمارے اندر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تمہیں مصیبت سے، پریشانی سے نکال کے رہے گا، تمہیں نجات دے گا، تمہیں چھٹکارا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہی مومنوں کا کارساز کام بنانے والا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہوتا ہے جو وقتی ہوتی ہے اس کی، لیکن مومنوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج مسلمان، میں اکثر کہتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ رب العالمین کا جو نظام قانون ہے، توحید کا قانون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، نفل نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، جنازے کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عقیدے کو اپنے سینے کے اندر مضبوط پیدا کر لو۔ عبادت اسی کی، اس کے سوا کسی کے نہیں، یہی توحید ہے۔ آج مسلمان اس پر بھی جمنے کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مجھے اسی رب نے پیدا کیا ہے، میں اسی کے پاس جاؤں گا مرنے کے بعد، اور اس نے مجھے دن رات میں 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا میں کافروں میں سے ہو جاؤں گا، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے جب مجھ سے حساب و کتاب ہوگا میری نماز کے بارے میں ہوگا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ جما لیں اپنے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یاد رکھیے رب تمہارا ہو جائے گا، تم رب کے ہو جاؤ گے۔ اسی میں کسی نے کہا ہے، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج یہ عقیدہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے رب کے وعدے آپ کے لیے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ رب عظیم کا قرآن کریم آپ کو دینے کو تیار ہے بہت کچھ اللہ کے حکم سے، لیکن آپ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پڑھا نہیں، اس آیت کو سمجھا نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے قانون کو، اپنے دستور کو بھی پڑھ سکیں۔ آپ کا قانون کیا ہے؟ یہی تو کتاب ہے قرآن مقدس، جو یہ کہے گی ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا، جو یہ بتائے گی ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جس سے یہ کتاب منع کرے گی ہر مسلمان کو اس سے بچنا پڑے گا۔ یہی آپ کا دستور ہے۔ جب آپ نے دستور کو نہیں پڑھا، قانون کو نہیں سمجھا، تو آپ کیا پتہ آپ کو کہ اللہ کے وعدے کب آئیں گے؟ آپ تو اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں قنوت بھی پڑھی جا رہی ہے، قنوت نازلہ ہندوستان میں کیا، بنگلہ دیش میں کیا، پاکستان میں کیا، عرب ممالک میں کیا، یہاں تک کہ امام حرم
جہاں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، مسلمان مایوسی کا شکار ہو چکا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم نے قرآن حکیم کو نہیں پڑھا، اللہ کے وعدے تمہارے منتظر ہیں، ایماندار بن کے دیکھو تو صحیح، اللہ کے ہو تو صحیح، اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح، نیک عمل کرو تو صحیح۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ اللہ کی مدد کا۔ دیکھیے، اور تم میں سے جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل نیک ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے بہتر کوئی نیک عمل نہیں توحید کے بعد۔ تو اللہ نے تم سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا، تمہیں حکومت دے گا، تمہیں ذمہ دار بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا اس نے تم سے پہلے کے انسانوں کو خلیفہ بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، حکومت کا ذمہ دار بنایا تھا، ان کو حکومت سونپی تھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور تمہارے اس دین کو جس نے اسے پسند کیا ہے، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اس دین کو دنیا کے اندر مضبوط کر دے گا، جمع دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے مین پوائنٹ تیسرے وعدے کا، آج جو مسلمان نا امیدی کا شکار ہے، خوف کے اندر مبتلا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اللہ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن میں، سکون میں، چینج میں تبدیل کر دے گا۔ اگر قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، قرآن کی آیت کو پڑھا ہوتا، تمہارے سامنے ہوتی، نا امید نہ ہوتے، ڈرتے نہیں، سہمتے نہیں، بلکہ ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ یہ تو وقتی طور پہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے حکومت ہمارے پاس آئے گی، خلافت ہمارے ہی پاس آئے گی، اللہ زمین کا خلیفہ ہمیں ہی بنائے گا، اس کا یہ وعدہ ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جتنا موبائل فون کا استعمال کرتے ہو، اگر اس کا صرف 10% حصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید کو پڑھ لو، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، تم اللہ کے ہو جاؤ گے۔ رب عظیم نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو انسان نیک کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اسے نہ تو نا انصافی کا ڈر ہوگا کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ میں نا انصافی کرے گا، اور نہ ہی اسے اپنے حق کے چھیننے کا ڈر ہوگا۔ آج آپ کو ڈر پیدا ہو گیا نا کہ آپ کا حق آپ سے چھینا جا رہا ہے، آپ سے آپ کی چیزیں چھینی جا رہی ہیں، آپ کو ڈر ہے اس بات کا، ڈر پیدا ہو گیا آپ کے سینے کے اندر۔ رب عظیم نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 112 میں کیا فرمایا؟ نیک کام کرو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ کے ہو جاؤ گے، نہ تو تمہیں ظلم کا ڈر ہوگا اور نہ اپنے حق کے چھیننے کا تمہیں ڈر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارے حق کو بچائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ اوپن کر دیا، سب کچھ کھول کے رکھ دیا، لیکن مسلمان نے کہ قرآن کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ رب عظیم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبتیں پیدا فرما دے گا۔ آج جو آپ کو نفرتوں کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، سب ہمارے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے نفرت کی جا رہی ہے، میرے بھائیوں یہ نفرت بھی ذرا سی دیر میں محبت میں بدل جائے گی۔ سورہ مریم کو پڑھیے تو صحیح، آیت نمبر 96 کو، نیک عمل کریے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہاری محبتیں سب کے سینوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہ تو رب عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مٹانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اللہ نے انہی کے دنوں کے اندر آپ کے لیے رحم پیدا کر دیا، محبت کو ڈال دیا۔ اس لیے قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد ضرور فرمائیں گے، کرتے رہیں گے۔ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر یہ مصیبتیں دنیاوی مصیبتیں ہیں، یہ کوئی آخرت کی مصیبت نہیں ہے، دنیا کی مصیبت ہے۔ اللہ نے ایمانداروں سے، مومنوں سے دنیا کی زندگی میں مدد کا وعدہ فرمایا ہے، مدد آتے رہے گی۔ پڑھے سورہ مومن آیت نمبر 51 تو اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے، اللہ کے وعدے
منتظر ہمارے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو، پچھلے جمعے کو میں نے ایک بات کہی تھی، اگر یاد رہی تو بتاؤں گا میں تم کس راستے پہ جا رہے ہو، تمہاری عقلوں کا حال کیا ہے اس وقت۔ انشاءاللہ میں اشارہ دوں گا آخر میں، کیونکہ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر ایک بات آپ سے کہی تھی، وہ مجھے یاد رہی تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یاد رکھو، اللہ ہی ایسی ذات ہے جو تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ فلاں پارٹی ہماری ہمدرد ہے، وہ ہماری سپورٹ میں آنے کو تیار ہے، وہ ہماری ہمدرد ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر لوگوں نے سامنے والے کی بے بسی کو دیکھ کے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، سامنے والے کی کمزوری کو دیکھ کے ہمیشہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بھی لوگ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ تم خود فائدہ پہنچاؤ اپنی ذات سے ان کو، تو اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کے اس قانون کو یاد رکھو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا زمین کے اندر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن یہ بھی یاد رکھو، اگر اس رب نے تمہیں چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد فرمائے گا؟ وقتی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، دکھیارے ہیں۔ دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، لیکن مدد کون فرمائے گا؟ اللہ کی ذات۔ اگر ہم اس پہ بھروسہ کرنے، اس کے ہو جائیں، اس کی طرف کو جھک جائیں۔ اس لیے رب عظیم نے سورہ حج میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد فرمائے گا اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک بات کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کی 25 تاریخ تھی، آج جمعہ کی 2 تاریخ ہو گئی، 7 دن کا وقفہ بیت گیا۔ ہر آدمی مجھے نہ بتائے، اپنے اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے پیدا کیا ہے، اس جمعے سے لے کے اس جمعے تک تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، تجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، نہانے کو دیا، اپنی نعمتوں سے نوازا۔ تو نے اتنی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانیوں کو 7 پنجے 35 مرتبہ جھکنا چاہیے تھا، کتنی مرتبہ جھکایا؟ ہر نمازی، ہر مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال کر لے، اسے یقین ہو جائے گا کہ ہم کس راستے پہ کھڑے ہوئے، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ جو مسلمان ذرا سا وقت اپنے رب کو نہ دے سکے، 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ نماز کے لیے نہ نکال سکے، اس مسلمان سے ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں کہ یہ مصیبت میں کام آئے گا؟ اسے ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر ہے، اسے حالات کی فکر ہے۔ جسے اپنی فکر نہ ہو اسے دوسروں کی فکر کیا ہوگی؟ جو اپنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی کیا اصلاح فرمائے گا؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سینے میں بڑا درد ہے اوروں کا، غیروں کا۔ ارے جو آدمی اپنے رب کے سامنے نہ جھک سکے اسے کس کی فکر ہوگی؟ جو رب اسے 24 گھنٹے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دوسرا پہلو جو ہے اس کو بھی یاد رکھو، ہمیشہ کبھی ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، تمہاری اصلاح فرمائے، تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو جو سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 54 پر موجود ہے، اس کو بار بار پڑھنا تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا زندگی کا سنکھین کیا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو، اس کے فرما بردار بنا دو اپنے آپ کو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد کی تکلیفیں آئیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا مصیبت تو آ چکی، پریشانی تو آ چکی، دکھ درد تو آ چکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی طرف جھکے نہیں۔ جمعہ سے لے کے آج جمعہ ہے، اندازہ کر لیجیے آپ جھکے نہیں اللہ کی طرف۔ سمجھایا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا، تو اس لیے یہ مصیبتیں، پریشانیاں اسی لیے ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اور جس کی مدد اللہ نہ فرمائے اس کی دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ رب تمہیں خوشحال زندگی دینے کو تیار ہے، مسلمانوں تم لینے کو تیار نہیں ہو۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ میرے بندے خوش رہیں، سکون میں رہیں، چین میں رہیں، امن میں رہیں۔ انسان خود ہی نہیں چاہتا،
औरों से हसद करता है, नफरत करता है, किसी की नेमत को देख के हसद करता है, ये चाहता है कि उसकी नेमत भी छिन जाए, मेरे पास नेमतें आ जाए। इंसान खुद ही ऐसा हो गया। अल्लाह तो सबको देना चाहता है, सबको नवाजना चाहता है। दूसरी चीज़, रब अज़ीम का जो एक दस्तूर है, एक नियम कानून है, उसको भी अपनाओगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। रब अज़ीम ने फरमाया सूरह अनफ़ाल के अंदर आयत नंबर 33 के अंदर, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब लोग अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हों, अल्लाह से तौबाएँ कर रहे हों, अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को अज़ाब नहीं देता, ऐसे इंसानों को मुसीबत में मुब्तला नहीं करता। दुआ कैसे होती है, माफ़ी कैसे मांगी जाती है? हमारे यहाँ तो दस्तूर है, इमाम साहब ने हाथ उठा दिए, लोगों ने हाथ उठा दिए, क्या पड़ा इमाम साहब ने, क्या मांगा पता नहीं, बस आवाज़ आई आखिर में यार हमारा है में, दुआ ख़त्म। अपने हाथों को चेहरे पे ना समझे, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, एक नई बिदअत को पैदा कर दिया, इसके सिवा कुछ नहीं किया आपने। जी, दुआ वो होती है कि इंसान का दिल, इंसान की निगाहें, इंसान की सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, बंदा अल्लाह से क्या मांग रहा है रब की तरफ मुतवज्जे हो, दिल के अंदर तड़प हो, चाहत हो, दुआ ऐसे मांगी जाती है। हाथ उठे हुए हैं, आंखें जो है मस्जिद के पंखों को देख रही हैं, चनारी चारों तरफ को, आप अल्लाह से क्या मांगेंगे? अल्लाह ताला उस इंसान की दुआ को कभी कबूल नहीं फरमाता है जो दिल बेपरवाह हो, अल्लाह से गाफिल बेखबर हो। अल्लाह तो उनकी दुआएं कबूल फरमाता है जो अल्लाह से तवज्जो के साथ में मांगते हैं। तो इसलिए तवज्जो से मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला कभी ऐसी कौम को अजाब नहीं देता जो अल्लाह से माफिया मांग रही हो। कौम यूनुस को याद कर लेना, फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर कोई कौम ऐसी नहीं थी जिनके ऊपर से अल्लाह का आया हुआ अजाब ख़त्म कर दिया गया। किस बुनियाद पे? उनके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने, तौबा करने की बुनियाद पर, माफ़ी मांगने की बुनियाद पर। आज हम नमाज़ें तो पढ़ते नहीं, माफ़ी कहाँ से मांगेंगे? पहले तो नमाज है, बाद में माफ़ियाँ हैं, तो इसलिए नमाज भी पढ़िए, अल्लाह से माफ़िया मांगिए। रब अज़ीम ने फरमाया जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, वानिस्तग़फिर रब्बक, अल्लाह से माफ़िया मांगते रहो, जो तुम्हारा रब है वो तुम्हें ज़िंदगी में बेहतरीन मौका देगा ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का। आज तुम परेशान हो, परेशान मत हो, अल्लाह से मांग के देखो तो सही, एक वक्त मुतय्यन तक, और हर अच्छा काम करने वाले को और ज़्यादा नवाजेगा, उस रब का वादा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मोमिनों से, वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, वही तो तुम्हारा मौला है, हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा काम बनाने वाला है, सबसे बेहतरीन मददगार है, सबसे बेहतरीन जो है कारसाज काम बनाने वाला है। आज कौन अल्लाह को थाम रहा है, कौन अल्लाह की तरफ आ रहा है? मुसलमान समझने को तैयार नहीं है, बताया भी जा रहा है, बन के डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक आयत सुना देता हूँ आपको, चलिए, सूरह नहल पढ़िए आप, आयत नंबर 127-128। वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, अहले किताब, यहूद व नसारा, इस्लाम के दुश्मन, जालिम, जो भी चाले चल रहे हैं, जो भी मक्कारियाँ कर रहे हैं, मकर फरेब की बातें कर रहे हैं, उनसे अपने दिल में तंगी न पैदा करो। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़वा, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है, परहेज़गारों के साथ है, डरने वालों के साथ है। आप मुत्तक़ी बनिए, अल्लाह ने कहा है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह एहसान करने वालों, नेकियां करने वालों के साथ है। आप नेकी करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ में है। जिसके साथ में रब हो जाए उसका कोई बाका नहीं कर सकता। पढ़ें आप सूरह शूरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इस्राइल को लेकर रवाना हो फिरौन से बचाने के लिए, फिरौन अपने जमात के साथ में उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बनी इस्राइल भागी जाएंगे सामने की तरफ, सामने समंदर, पीछे फिरौन, मारे गए। क्या कहा था लोगों ने? इन्ना लमुदरकून मूसा, हम तो पकड़ लिए गए, अब बचेंगे नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा था? कन्ना हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ में है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा ज़रूर। क्या हुआ था? समंदर में रास्ते बना दिए अल्लाह ताला ने। जो रब समंदर में रास्ते बना सकता है और मोमिनों को निजात दे सकता है, वो रब ज़मीन पे रास्ते बने हुए हैं, तुम्हें निजात क्यों नहीं दे सकता? लेकिन अल्लाह के होके तो दिखाओ, अल्लाह के बन के तो दिखाओ। रब अज़ीम ने सूरह तलाक़ में फरमाया, सयजअलुल्लाह बादा उसरिन युसरा, अल्लाह ताला जल्द ही मुसीबत के बाद आसानी पैदा फरमा देगा।
इतनी सारी बातें कुरान में लिखी हुई हैं और हम इस कॉर्नर को सुनने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुरान को इतना पढ़ो रोजाना, एक एक घंटा आधे घंटा, तो बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ तुम्हें नसीब हो जाएगा। आज के खुतबे में अभी तक हदीस नहीं पढ़ी मैंने, सारी कुरान की आयतें कोट कर रहा हूं। इतना अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर तमाम हालात को बयान कर दिया। मुसलमान जब पढ़ेगा नहीं तो जानेगा क्या? कुछ नहीं जानेगा। इसलिए कुरान मजीद को पढ़िए। रब अजीम ने फरमाया फमनी तबा हुदाया, जिसने मेरी बात मानी, मेरी हिदायत की पैरवी की, फना यजिन्नो, ना तो वो रास्ता भटक सकता है, वना यशका, ना वो किसी मुसीबत में परेशानी में मुब्तला हो सकता है। ये तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कानून है। इसलिए अल्लाह की नसीहत यही है कि अल्लाह की बात को मानो, फ़ायदे में रहोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अल्लाह ने सूरह निसा में एक बात कही है, बड़ी प्यारी बात कही है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर तुम ईमान ले आओ, अल्लाह की शुक्रगुजारी करते रहो, तो अल्लाह को क्या फ़ायदा तुम्हें अजाब देके? अल्लाह क्या करेगा तुम्हें मुसीबत में मुब्तला करके? अगर तुम अल्लाह की बात मानते रहो, वो तो तुम्हें निजात देना चाहता है, खुशहाली की ज़िंदगी देना चाहता है, तुम्हें खुशियों के अंदर मुब्तला करना चाहता है। इसलिए वक्त और हालात को समझने के साथ साथ में अल्लाह की किताब को पढ़िए, अल्लाह की तरफ झुकिए। कुरान मुक़द्दस की बस ये एक आयत पढ़ के बात को ख़त्म करता हूँ। बड़ी प्यारी आयत है। शायद आपने अभी तक ये आयत ना सुनी हो, या आपके सामने ना आई हो, या आपने सुनी भी हो, ज़हन में ना हो। जो वक्त हालात आपके सामने मौजूद है, नतुबलवुन्न फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ज़रूर ज़रूर तुम आजमाए जाओगे अपने मालों के ज़रिए से, अपनी जानों के ज़रिए से। वमा तस्माउन्ना, चीज़ तो ये है, मिनन नज़ीना ऊतुम किताबम मिन क़ब्लिकुम व मिनन नज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और तुम्हें अहले किताब यहूद व नसारा से, मुशरिकों से, अल्लाह के साथ में शरीक ठहराने वालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बातें ज़रूर सुननी पड़ेंगी। सुनी जा रही है ना? अल्लाह ने बयान कर दिया। कुरान मजीद को पढ़ा होता तो इतने परेशान बेचैन ना होते। अल्लाह ने सब बयान कर दिया। वह इन तस्बिरु, अगर सब्र से काम हो, वह तत्तकू, अपने आप को गुनाहों से बचा के अल्लाह के हो जाओ, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो यह बड़ी हिम्मत का काम है। ये काम कीजिए आप। अगर आप चाहते देखते हम में हिम्मत है, हम बहुत कुछ कर सकते, तो पहले ये तो करके दिखाओ। वो तो बात की बातें हैं आपकी, पहले ये तो करो। अल्लाह ने क्या कहा? मिन अज़्मिल उमूर, हिम्मत का काम है ये। जिसमें हिम्मत है वही कर सकता है ये काम। तो आप तो कहते हो हमने बड़ी हिम्मत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पहले ये करके दिखाओ, फिर बाद में देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस को पढ़िए, कुरान मजीद को पढ़िए, और हज़रत यूनुस को याद कीजिए जो मुसीबत में थे, परेशानी में थे। आज हम भी परेशानी में हैं। अल्लाह ने उनका पूरा नक्शा खींचा है कुरान मजीद के अंदर, सूरह अंबिया के अंदर। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, अंधेरों के अंदर हज़रत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा था। हम तो रोशनी में हैं, खुशहाली में हैं हम तो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही ज़ालिम था, मुझसे ही गुनाह हुआ, गलती हुई है, अल्लाह मुझे निजात दे दे। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनको निजात दी मुसीबत से, परेशानी से, गम से। व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम मोमिनों को ऐसे ही बचाते हैं। फिर मोमिनों की बात आ गई, तो अपने अंदर ईमान को पैदा कीजिए, अपने अंदर ईमान को बढ़ावा दीजिए, तो अल्लाह की मदद आने को तैयार है, अल्लाह के वादे मुंतज़िर है आपके। तो ये थी जुमा के खुतबे के दानों से आज की बातें। पिछले जुमा को एक बात मैंने आपसे कही थी, उसको दोबारा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर बात ख़त्म हो गई है। अफसोस तो होता ही है, दुख भी होता है, मगर मैं जानता हूँ, मैंने कहा था आप वो कौम हो चुकी हो, मानोगे नहीं, जब तक मिटोगे नहीं, पिसोगे नहीं। मैंने ये कहा था गुज़िश्ता जुमे के अंदर, आपको याद दिला दूँ, आपको याद नहीं है क्या? किसी को याद हो कि आज जुमा का दिन है, माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर 4-5 सफ़े हो जाती हैं। असर की नमाज में मैंने तुम्हारे मुंह पे कहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम 15 नमाजी मस्जिद में आ जाओ। डंके की चोट पे कहा था मैंने कहा तुम में हिम्मत हो तो आके दिखा देना मस्जिद में, तुम्हें मुसलमान मान लेंगे हम। मैंने ऐसे ही कहा था खुतबे के अंदर। अल्लाह की कसम 3 नमाजी तो ऐसे थे जो कभी कभी आ जाते हैं। उन 3 नमाजियों को मिला के 13 नमाजी मस्जिद के अंदर थे। जिस कौम का ये हाल हो, जिस कौम का हाल ये हो, इतना कहने के बावजूद, इतना झिझोड़ने के बावजूद, इतना सुनाने के बावजूद, अपने पेशानी को अल्लाह के सामने 15 नमाजी मस्जिद में ना सके, उस कौम का हम क्या कहें इससे ज़्यादा, क्या कहेंगे इससे ज़्यादा? अफसोस नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए इससे पहले कि तुम पे मुसीबतें और ज़्यादा आएँ, परेशानियाँ और ज़्यादा आएँ, अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा।
باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے۔ باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہت ساری آتی بھی ہیں بنانی، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ باتیں بنا کے خام کا فالتو وقت بتائیں، وقت گزاریں۔ اللہ کے بندو، مسجدوں کو بھر لو، مسجد کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، مصیبتیں چٹکیوں میں تھم جائیں گی۔ اللہ کے رسول میں مصیبت آئی تھی، اللہ نے سیکنڈوں میں ختم کر دیا، منٹوں میں ختم کر دیا۔ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ شرط ہے مومن بننا پڑے گا، ایماندار بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔